مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مدینہ، الحمدللہ شام میں مدینہ پہنچ گئے تھے، کافی لیٹ ہو گیا تھا، تو آج مدینہ میں ہمارا دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پورے مدینہ کی زیارت کراؤں، پورا کمپلیٹ ویڈیو دکھاؤں، جو مقدس مقامات ہے اس کی زیارتیں ہیں انشاءاللہ۔ آپ لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو 2 پارٹ میں آئیں گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے۔ چلو بھائی
سیکنڈ زمزم. ما في كاسة مشكلة. بالله. والله حيهم.
یہ دیکھیے جو روزہ دار حاجیوں کے لیے پیکٹ بانٹے جاتے ہیں، اس میں یہ پیکٹ میں ایک زمزم کا باٹل اور ایک دہی کا ڈبہ اور ایک آپ کو کھجور کی پیکٹ دی جاتی ہے جس میں 6 سے 7 کھجوریں رہتی ہیں، ایک دم فریش ماشاءاللہ، کافی اچھی پیکنگ کے ساتھ آتا ہے یہ دیکھیے مسالے کی ایک پیکٹ جو دہی میں ملا کے کھائی جاتی ہے، پیٹ کے لیے کافی ٹھنڈا ہے تو سعودی لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے مسالے اس پہ لکھے ہوئے ہیں اور ایک ٹشو کی پیکٹ آتی ہے چھوٹی سی یہ والی، اور اس کے ساتھ میں ایک بن بریڈ کا آتا ہے۔ تو تمام حاجیوں کو 1 منتھ پورا ڈسٹریبیوٹ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے، جو روڈ پہ جو سفر میں نکل رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو گاڑیاں رکا کر یہ بانٹتے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ ابھی جو ہے ہم ہوٹل پہ آ گئے ہیں ڈنر کے لیے۔ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ویسٹ ٹورس اینڈ ٹریولز جو حیدرآباد میں ہے، عطا پور روڈ پہ، کمپلیٹ حیدرآبادی فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں ہم حاجیوں کے لیے۔ کافی اچھی سروس رہتی ہے ماشاءاللہ۔ مکے اور مدینے میں 3 سے 4 قسم کا کھانا رہتا ہے حیدرآبادی اسٹائل میں پورا۔ یہ دیکھیے پورے حاجی، یہ ڈائننگ ایریا ہے ہمارا پورا کمپلیٹ۔ ڈیلی 3 سے 4 کھانے بنائے جاتے ہیں اور میٹھا الگ سے رہتا ہے۔ فروٹس وغیرہ بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اگر کوئی حاجی حرم میں نہیں جا سکتے تو یہاں ہوٹل میں بھی روزہ کھول لے سکتے ہیں الحمدللہ۔
لكن بعد برضه حاجه अभी हम जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए। यहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए हैं पब्लिक को जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर, काफ़ी अच्छे इंतज़ामात है। आप देखिए ये जो दिख रहा है यू टर्न, वहाँ से जाना, ये चाहे तो लेफ़्ट से जो रास्ता है वहाँ से स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मगर पब्लिक काफ़ी बहुत सारी रहती है, धक्का मुक्की होती है, इस वजह से लोग ने यूनिक स्टाइल में रखा है पब्लिक का कि पब्लिक ज़्यादा धक्का मुक्की मत करे। काफ़ी अच्छे अंदाज में ये लोग का इंतज़ामात रहते हैं। अगर मेरे पास ड्रोन रहता तो मैं आपको ऊपर से ज़रूर बताता कि ये कैसा एंट्री है, एग्ज़िट है। काफ़ी अच्छा इंतज़ामात है, अपन सोच भी नहीं सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों को काफ़ी सब्र दिया है, जो लाखों की पब्लिक को जो है कंट्रोल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में लोग को सब्र है सऊदी पुलिस पर। ये देखिए हम लोग उधर से अपना फिर कर आए हैं हम, और जो सामने जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से भी एंट्री दे सकते थे, मगर ये लोग ने पूरा ऐसा फिर के आने का सिस्टम बनाया है। अभी जो ये लेफ़्ट का एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जो मेंबर दिख रहा है, यहाँ यहीं से नमाज़ पढ़ाई जाती है। और अभी आपको यहाँ पे कमान लेफ़्ट पे नज़र आएंगी। ये रियाजुल जन्ना का एरिया है। रमज़ान में काफ़ी मुश्किल से अंदर एंट्री मिलती है, काफ़ी पब्लिक रहती है, काफ़ी सारा रश रहता है। तो रमज़ान में ट्राई करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि रमज़ान में मेन असल जो है अपने रोज़े हैं, नमाज़ें हैं, इबादत है। ये जो लेफ़्ट का जो दिख रहा है, अभी तो एंट्री बंद है यहाँ से। काफ़ी घंटों ठहरना पड़ता है आपको, 2-2 घंटे, कोई 3 घंटे भी ठहरते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं ठहरा था तो 2 घंटे तक मेरे को ठहरना पड़ा था। तो पानी का बॉटल रख ले साथ में आप, इंशाल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया है अंदर जाने का। ये आ गए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े करने।
الله يسعدك الله يسعدك حرك يا زاهر يا طيب حرك يا شيخ تمام طيب كيف الاخوان هنا अभी देखिए हम बाहर आ चुके हैं, अभी काफ़ी तबीयत चुकी है, तो इंशाल्लाह होटल पे जाएंगे, जाकर थोड़ा खाना वगैरह खाकर आराम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। يلا يا سيد يلا يا سيد تحرك لاين بس يا زول يا زول بس ما قعدت يرتفع يا زول يا زول هيك بالجديد هيك عندنا अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रोज़ा खोलने ऊपर के हिस्से में आए हैं। मैं आज आपको ऊपर लेके आया हूँ। ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये पूरे जो इत्तिकाफ़ में बैठे हैं वो लोगों का एरिया है। पहले क्या था कि मस्जिद नबवी में जो नीचे का एरिया है वहाँ पर इत्तिकाफ़ के लिए बैठते थे, तो जो पब्लिक है जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे उनको काफ़ी मुश्किलें दुश्वारियाँ होती थी, और कि जो इत्तिकाफ़ में बैठे हुए रहते थे वो सोते रहते थे, करते थे। गवर्नमेंट ने डिसीज़न लेके ऊपर जो बनाया, देख सकते हैं पूरे टेंटा हैं, एसी वगैरह लगे हुई है, पूरे सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन बुकिंग है यहाँ पर। आपको एक चिट्ठी दी जाती है कि आप बाहर वॉशरूम के लिए गए तो वो चिट्ठी बता करके अंदर आ सकते हैं इंशाल्लाह। तो ऐसे इसके बाजू में भी कैंप है, पूरे कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये इत्तिकाफ़ जो बैठते हैं उनका एरिया है ये देखिए माशाल्लाह बड़े बड़े एसी के लगा दिए गए हैं।
افطار کا وقت کافی قریب ہے، تو ہم انشاءاللہ مسجد نبوی میں روزہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ گیٹ نمبر جو دکھ رہا ہے آپ کو 320، یہ پورے چینج ہو چکے ہیں گیٹ نمبرز۔ پہلے یہاں پر گیٹ نمبر 8 تھی، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حاجیوں کے لیے انتظامات، جو روزہ رہتے ہیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے باکسز آئے جاتے ہیں جو روزہ دار ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کی خدمات اور عبادات کو قبول کرے، آمین۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کافی پیارا منظر ہے، لوگ کافی انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ چھتریاں بند ہوتی ہے، کلوز ہوتی ہے، تو کافی خوبصورت سا منظر دکھتا ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کی نظر پڑے گی تو ہی معلوم ہوگا کہ یہ چھتری کلوز ہو رہی ہے۔ اتنی سائلنٹ رہتی ہے کہ آپ کو جب تک آپ کی اوپر نظر نہیں جائیں گی تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور پیارا منظر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے، مسجد نبوی میں آنے کا موقع دے۔ یہ جو پبلک کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ تراویح کی نماز کے بعد کا ہے، کافی سارے لوگ آپ کو آرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ انشاءاللہ ہم کل مدینے کے زیارتوں کے لیے نکل رہے ہیں، تو میں پورا کوشش کروں گا کہ مدینے کے جو مین زیارتیں ہیں آپ کو پورا کمپلیٹ ویڈیو بتاؤں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، یہ تو ابھی سے یہ حال ہے، کچھ ساتھیوں کے سلام کا جواب آیا ہے، کچھ کا آیا ہی نہیں ہے۔ سلام کا جواب نہیں دیتے، تمام ساتھی اونچی آواز میں بلند آواز میں میرے سلام کا جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ تمام ساتھی میری بات توجہ کے ساتھ سنیں اور میری آواز بھی تمام صاحبان تک پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، تمام صاحبان میرے ساتھ سفر کی سواری کی دعا پڑھ دیجئے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یہاں پر نہ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ ہی پیسے سے اور نہ ہی طاقت سے۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی رضا سے آتا ہے۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ الحمدللہ آپ تمام صاحبان بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اور اپنے پیارے محبوب آقا نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگدس کی حاضری کا اعزاز بخشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس اعزاز کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ تو اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر سے قبل یہ شہر آنے سے پہلے یہ شہر وادی یثرب کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ وادی یثرب کہلاتا تھا۔ اور یثرب جو تھا یہ بیماریوں کا گھر تھا۔ یثرب کہتے ہیں دکھوں والا شہر، تو دکھوں والا شہر تھا۔
تو جیسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر قدم مبارک اس دھرتی پر لگے تو اللہ تعالیٰ نے شہر کو طیبہ بنا دیا، تابہ بنا دیا. اس شہر کی ہر چیز مقدس و منور ہو گئی، مطہر اور پاکیزہ ہو گئی، جسے دیکھنے کے بعد مومن اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھنے لگا. تو اس شہر میں بہت سے مقدس مقامات ہیں، مساجد ہیں، زیارات ہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے ہی زیارت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تمام ساتھی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپس میں باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ جو زیارتیں بند ہوں گی وہ میں آپ کو گاڑی میں سے دکھاتا جاؤں گا. اور جہاں پر رکنا ہوگا، نفل پڑھنے ہوں گے، انشاءاللہ وہاں پر گاڑی رکے گی، آپ کو اتاریں گے اور نفل کے لیے ٹائم بھی دیا جائے گا. تو تمام ساتھی توجہ کے ساتھ میری بات سنتے جائیں گے. تو ہماری پہلی زیارت آنے والی ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسے مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، مسجد شکر بھی کہتے ہیں. یہ بھی آپ کے الٹے ہاتھ پر آئے گی، لیفٹ سائڈ پر. تمام ساتھی دیکھیے گا، یہ سامنے درختوں کے بالکل قریب اس کا مینار نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، سامنے یہ ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدھے ہاتھ پر یہ کونے میں دیکھیں، یہ ہے مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ سامنے بلڈنگ کے کونے میں، کارنر میں، یہ پیچھے، یہ بالکل قریب، یہ نظر آ رہی ہے سب کو؟ میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھنا بے شک یہ ہے. تو یہ ہے مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، جنہوں نے حدیث شریف کی کتابیں لکھی تھی. اور جو مسجد سجدہ ہے اسے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر درود شریف کی خوشخبری ملی تھی. حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. تو یہاں پر درود شریف کی خوشخبری ملی تھی، اسی وجہ سے مسجد سجدہ اور مسجد شکر بھی کہا جاتا ہے. تمام ساتھی درود شریف بھی پڑھ لیجیے. آگے ایک اور مسجد آنے والی ہے، اس کا نام ہے مسجد بنو معاویہ اور مسجد اجابہ. یہ بھی آپ کے لیفٹ سائڈ پر آئے گی. یہ سامنے دیکھیے گا، اجابہ کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کو. کسے کہتے ہیں؟ یہ والی مسجد دیکھ رہے ہیں تمام ساتھی، نظر آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ ہے مسجد اجابہ. تو یہاں پر 3 دعائیں مانگی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دعائیں مانگی. پہلی دعا آپ نے یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت کو غرق ہو کر ہلاک نہ کرنا. دیکھیں کہ پہلے نبیوں کی جو امتیں تھی ان پر اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے تھے، ان کی شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی. تو ہم کتنے گناہگار، کتنے خطا کار لوگ ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. دوسری دعا نے یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، بھوک پیاس سے ہلاک نہ کرنا. یہ دعا بھی قبول ہوئی. دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں سالانہ سال کا غلہ سٹاک موجود رہتا ہے، اور ہم یہاں پر مدینے میں بھی ایک نفر کا، ایک فرد کا اگر کھانا لیں تو اسے 2 سے 3 آدمی بآسانی کھا سکتے ہیں. کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے. یہ ان کے رزق کی فراوانی ہے، رزق بہت زیادہ ہے. تو یہ دعا قبول ہوئی. تیسری دعا کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تمام ساتھی سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، سامنے روزہ رسول ہے. تمام صاحبان درود شریف پڑھ لیں، سلام پیش کر لیں. اور یہ جنت البقیع قبرستان ہے، دنیا کا عظیم قبرستان جنت البقیع قبرستان. تمام ساتھی سلام پیش کر لیجیے اپنی طرف سے. یہاں پر اس مبارک قبرستان میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آرام فرما ہے. اسی مبارک قبرستان میں خاندان نبوت آرام فرما ہے. اسی مبارک قبرستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، 9 بیویاں یعنی کہ ہماری 9 مائیں آرام فرما ہیں. اور اسی مبارک قبرستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں بھی آرام فرما ہیں. اور اسی میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی میں آرام فرما ہیں. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی مبارک قبرستان میں آرام فرما ہیں. اور آپ کے دوہرے داماد جنہیں ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی شان والے قبرستان میں آرام فرما ہے. ان کے علاوہ اور بھی یہاں پر صحابہ کرام آرام فرما ہے. 10,000 سے زیادہ یہاں پر صحابہ کرام آرام فرما ہے. تو یہ ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ کے لیے کھولا جاتا ہے. اس کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد بھی 1-1 گھنٹہ کھولا جاتا ہے. مرد حضرات اس میں جا سکتے ہیں. اچھا، تیسری دعا کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد اجابہ والی جگہ پر مانگی. تیسری دعا آپ نے یہ مانگی کہ یا اللہ
میری امت کو باہمی اختلاف و انتشار میں ہلاک نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس کی لڑائی جھگڑے میں ہلاک نہ کرنا. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ فرما لی کیونکہ اس میں بھی حکمت تھی. تو یہ 3 دعائیں مسجد اجابہ والی جگہ پر مانگی, اور مسجد اجابہ جو ہے وہ فرض نماز کے ٹائم کھلی رہتی ہے. آپ بعد میں بھی جا سکتے ہیں, یہ مساجد حرم کے قریب ہو جاتی ہیں. آپ تمام صاحبان اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے گا, آگے آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی, تھوڑا سا آگے یہ نیچے دیکھیے گا, یہ سفید کلر والی مسجد آنے والی ہے. اس کا نام ہے مسجد ذوالنورین اور مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسجد اکثر بند رہتی ہے. یہ دیکھیں نیچے نظر آ رہی ہے سب کو, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ تو میری باتوں کی سمجھ آئے اور میری آواز آپ تک پہنچے تو تمام صاحبان نے اونچی آواز میں سبحان اللہ بھی کہنا ہے. اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہ گئے تو پھر میں بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. جو زیارت آئے گی اس کے بارے میں مختصر سے بتاؤں گا آپ کو. ایسا کر لوں تو پھر سب کی آواز آنی چاہیے, اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ, اونچی آواز میں سبحان اللہ. جی تمام ساتھی توجہ رکھیں, آگے آنے والی ہے مصلی عیدین مساجد. مصلی عیدین کہتے ہیں عیدگاہ کو, جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عیدین کی نماز ادا فرمائی تھی, اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے. یہ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں, یہ عمارتوں کے اندر ایک مسجد ہے, یہ سامنے عمارتوں کے اندر یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اندر نظر آ رہی ہے سب کو؟ کہاں ہے بلا؟ یہ سامنے. یہ بند رہتی ہے, یہ نماز کے ٹائم بھی نہیں کھلتی. آپ کے الٹے ہاتھ پر 3 مساجد اور آئیں گی. کالے پتھروں والی بڑی مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد غمامہ. کیا نام ہے؟ مسجد غمامہ. غمامہ کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے کو. یہ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیے گا, یہ سامنے ہے. اس کے ساتھ سنہری کلر کے مینار والی مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سامنے دیکھ لیجئے. ان 2 مساجد کے پیچھے ایک اور مسجد بھی ہے, اس کا نام ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ مسجد نبی کے یہ تقریباً 309 نمبر گیٹ ہے. یہ سامنے گیٹ ہے, دیکھیں بالکل قریب ہے یہ. تو یہاں پر بھی آپ آ کر نفل پڑھنا چاہیں تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے ٹائم یہ مساجد کھلی رہتی ہیں. تو مصلی عیدین ہے, یہ جو کالے پتھر والی میں نے مسجد آپ کو دکھائی, اس سے مسجد غمامہ کہتے ہیں. غمامہ کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے کو. یہاں پر ہمارے نبی پاک نے بارش کے لیے دعا کی تھی, تو بادل کا ٹکڑا آیا اور چھم چھم برسنے لگا اور کافی بارش ہوئی تھی. تو یہاں پر دعائیں مانگی گئی تھی, اور یہ کھلا میدان ہوا کرتا تھا. پہلے یہاں پر عیدین کی نمازیں بھی ادا کی جاتی تھی. اور یہ مسجد پھر سے آ گئی ہے مسجد ذوالنورین, جو میں نے ابھی آپ کو اوپر سے دکھائی ہے. یہ سامنے مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مساجد دراصل حرم کی تو قریب ہیں, چھوٹی مساجد ہو جاتی ہیں, تو یہ انہوں نے باندھ اس وجہ سے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ پھر اندر چلے جاتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے. تو یہ ایک سمبلائزڈ ہے. تو جہاں جہاں پر صحابہ کرام نے اپنے خلافت میں نمازیں ادا فرمائی تھی, تو وہاں پر یہ مساجد تعمیر کی گئی. ابھی آگے ایک اور مسجد آنے والی ہے, اس کا نام ہے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سامنے دیکھیے گا اپنے الٹے ہاتھ پر لیفٹ سائڈ پر, یہ آگے سبز گنبد والی مسجد ہے یہ. اور یہ تاریخی مسجد نہیں ہے, یہ تاریخی مسجد نہیں ہے. یہ حکومت نے, گورنمنٹ نے بعد میں بنائی تھی, کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام کے ساتھ کوئی یہاں پر مسجد نہیں تھی, تو یہ حکومت نے بعد میں بنا کر ان کے نام کے ساتھ منسوخ کی. نظر آ رہی ہے سب کو؟ تو ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں تھے, ان کے جو قدموں کی آہٹ ہے وہ عرش معلیٰ پر سنائی دیا کرتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو ہے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے, دمشق چلے گئے. یہاں پر ان کا دل نہیں لگتا تھا, دمشق چلے گئے. تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ضرورت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اے بلال, یہ کیا کہ تو نے میرے جانے کے بعد میرا مدینہ ہی چھوڑ دیا, کیا میری یاد نہیں آتی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے, تڑپ اٹھے, سامان سفر باندھا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. جب کچھ روز بعد یہاں پر مدینے پہنچے تو مسجد نبی میں پہنچے تو دیکھا تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے, تو زار و قطار ہونے لگے. اتنے میں صحابہ کرام تشریف لائے اور آئے, اور آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اے بلال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اذان تو سنا دیں. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا. اتنے میں جنت کے شہزادے, نبی کے نواسے, حسنین کریمین حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ اے بلال اے چچا بلال ہمارے نانا کے زمانے والی اذان تو سنا دیں. تو شہزادوں کی فرمائش تھی, کون ٹال سکتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدا لگائی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. بوڑھے بچے عورتیں سب گھروں سے باہر آئے اور روتے ہوئے مسجد نبی کی طرف چل پڑے. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی بلال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا. چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ اکیلا بلال آیا ہے کہ ساتھ آمنہ کا لال بھی آیا ہے. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو گر کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا گیا کہ اے بلال آج اذان مکمل کیوں نہ ہوئی. تو کہنے لگے کہ جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو سامنے والضحیٰ والا چہرہ ہوتا تھا, سامنے چاند سا چمکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا. تو میں ان کی طرف دیکھتا تھا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی. آج جب میں نے شہزادوں کی فرمائش پر اذان دی تو ممبر رسول خارج تھا, مجھ سے برداشت نہ ہو سکا, اس وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. تو وہ صحابی تھے اور وہ ان کی محبت تھی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جو میں نے آپ کو مسجد دکھائی ہے وہ مسجد ان کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے. فرض نماز کے ٹائم وہ مسجد کھلی رہتی ہے. آپ ادھر بعد میں بھی جانا چاہیں جا کر نفل ادا کر سکتے ہیں. نفل کس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ فرض نماز جو ہے آپ کوشش کیا کریں کہ حرم میں ہی ادا کیا کریں, کیونکہ حرم کی جو نماز ہے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تمام ساتھی متوجہ ہوں گے اور اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے. لیفٹ سائڈ پر آگے یہ آپ کو میدان سے نظر آ رہا ہوگا اور یہ سامنے کھجوروں کے باغات سے نظر آ رہے ہیں. یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں یہ ایریا وہ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ جو باغ منسوب تھا. یہ صرف ایریا وہی ہے, یہ وہ باغ نہیں ہے, ایریا وہی ہے. اس کے بیک سائڈ پر وہ میدان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی پیچھے ہے. اور یہ جو آپ کو میدان سے نظر آ رہا ہے اسے وادی بتہان کہتے ہیں. یہ بتہان کی وادی ہے, بتہان بھی مٹی کو ہی بولتے ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ جہاں پر رکنا ہوگا نفل پڑھنے کوبا میں اسٹے کریں گے اور آپ کو وہاں پر اتاریں گے. نفل کے لیے ٹائم بھی دیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بھی زیارت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو آپ نے پہلا جو قیام تھا وہ کوبا کی وادی میں کیا. عمر بن عوف کا وہاں پر قبیلہ تھا. تو جب وہاں سے جہاں پر اب مسجد نبی ہے اس طرف تشریف نہ لگے تو راستے میں بنو سالم کا قبیلہ رہتا تھا. کون سا قبیلہ؟ بنو سالم کا. بنو سالم والے جو تھے یہ کوبا والوں کے چچا زاد بھائی تھے. تو یہ عرض کرنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوبا میں قیام کیا ہے تو آپ ہمارے ہاں بھی قیام کیجئے. تو اس روز جمعے کا دن تھا تو آپ نے وہاں پر قیام کیا. تو جمعے کی جو نماز کا ٹائم ہوا تو پہلا جمعہ آپ نے وہاں پر ہی ادا فرمایا اور اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ آگے تھوڑا سا آگے سامنے آپ کو نظر آئے گی آپ کے الٹے ہاتھ پر. تمام ساتھی دیکھیں اپنے لیفٹ سائڈ پر مسجد جمعہ. کیا نام ہے اس کا؟ مسجد جمعہ. یہاں پر بنو سالم کا قبیلہ رہتا تھا. یہ دیکھ لیں یہ بڑی مسجد ہے. یہ اکثر بند رہتی ہے اور فرض نماز کے ٹائم یہ کھلتی ہے. اب یہ کلوز ہے. اونچی آواز میں بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمام ساتھی میری باتیں توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اونچی آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. مسجد قباء کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسجد قباء جو ہے یہ دین اسلام کی پہلی مسجد تھی اور یہ جو مسجد ہے یہ تقوی کی بنیاد پر کی گئی. کس چیز پر؟ تقوی پر. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. تو یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی اور اس مسجد کی جو پہلی اینٹ تھی, پہلا پتھر جو تھا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے رکھا تھا. پھر آپ کے بعد باقی صحابہ نے اس مسجد کی تعمیر کی
اور اس مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے عمرو بن عوف کے، وہ بہت ہی طہارت پسند تھے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کریمہ بھی اتری تھی، جس کا میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر کی گئی، میرے محبوب اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ اس میں ایسے لوگ بستے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے مسجد نبوی سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے مسجد، کیونکہ جب نبی پاک یہاں پر تشریف لائے تو پہلا قیام ہی آپ نے یہاں پر کیا تھا اور اس مسجد کی بھی تعمیر کی تھی۔ تو مسجد نبوی سے بھی یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے مسجد قباء۔ تو اس مسجد کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر طہارت کر کے باوضو ہو کر آئے گا اور یہاں پر اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ تمام ساتھی بھی اس کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور آپ نے یہاں پر جانا ہے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد قباء ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں وضو نہیں کر لے گئے، کر لیا۔ نماز پڑھنے کے آرام سے اب آؤ، بات سمجھیے میری بات، یہاں پر ویٹ مت کرو، نماز پڑھنے کے آئیے۔
एक चक्कर 5 रियाल। ये देखिए मस्जिद खुबा के बिल्कुल बाहर 2 यूनिट से कारा हैं। एक राउंड के 5 रियाल हैं यहाँ पर। मस्जिद कुबा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्जिद कुबा ये दीन इस्लाम की पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर की गई थी और इसमें 2 रकात नमाज नफल का सवाब 1 मकबूल उम्र के बराबर मिलता है। और आप सब ने यहाँ पर नफल अदा किए है ना, सब ने नफल अदा जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तरफ से आप तमाम साहबान को 1 मकबूल उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर बार बार आने की सादा नसीब फरमाए। तो अभी हमारी गाड़ी आगे जा रही है गज़वा-ए खंदक की तरफ। गज़वा-ए खंदक ये इस्लाम सॉरी दरअसल रोजा है तो गज़वा-ए खंदक जो है ये इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग थी। पहली जंग कौन सी थी? जंग बदर, जो कि बदर के मकाम पर लड़ी गई। और दूसरी बड़ी जंग थी जंग ओहद पर भी इंशाअल्लाह हम जाएंगे। और इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग ये जंग खंदक थी। तो ये जो जंग खंदक है, गज़वा खंदक है, ये 4-5 नामों के साथ ये जगह जानी जाती है। इसको गज़वा खंदक भी बोलते हैं, सबा मसाजिद भी इन्हें बोलते हैं, गज़वा अल-अहज़ाब के नाम से भी ये जगह जानी जाती है, और फतह का मैदान भी बोलते हैं, और खम्सा मसाइब भी इन्हें बोलते हैं। तो ये 4-5 नाम एक जगह के हैं, गज़वा खंदक, गज़वा अल-अहज़ाब, सबा मसाजिद, खम्सा मसाजिद और फतह का मैदान। ये सब एक जगह के नाम है। और ये इस्लाम की कौन सी बड़ी जंग थी? तीसरी। तो जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु को इल्म हुआ कि कुफार मक्का का एक बहुत बड़ा लश्कर जिसकी तादाद तकरीबन 10,000 है। कितना तादाद है? 10,000 तादाद है। और वो मदीने पर हमले के लिए रवाना हुआ है। तो फिर आपने अपने सहाबा को, अपने साथियों को इकट्ठा किया
اور ان سے پھر مشورہ لیا کہ کیسے اپنا دفاع کیا جائے اور کیسے کفار کے ساتھ جنگ لڑی جائے. دیکھیں کہ ایک بات یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ مشورہ کرنا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو بھی کام کیا کرتے تھے آپ مشورہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے مشورہ کیا تھا کہ کیسے اپنا دفاع کریں, کیسے کفار کے ساتھ جنگ لڑیں. تو صحابہ نے مشورے دیے, بہت سے صحابہ نے مشورے دیے. ان میں سے ایک ضعیف العمر صحابی تھے, بزرگ صحابی تھے اور تجربہ کار صحابی تھے, جن کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فارس کے رہنے والے تھے, ایران کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہاں فارس میں, ایران میں جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تو ہم خندقیں کھود کر جنگیں لڑتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرماتا ہے. خندق کا تو آپ سب کو علم ہوگا, خندق کسے بولتے ہیں؟ خندق ایک قسم کا گڑھا سا, نہر کی طرح کا گڑھا سا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور آپ کو ان کا مشورہ پسند آیا. پھر آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا. مدینہ 3 طرف سے محفوظ تھا, مدینہ 3 طرف سے محفوظ تھا. صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ تھا, باقی طرف سے جو 3 طرف سے وہ پہاڑ تھے. تو ایک طرف سے صرف آنے جانے کا راستہ تھا اور وہ راستہ جو تھا وہ خندق کھود کر بند کر دیا گیا تاکہ دشمنان اسلام مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے. تو یہ خندق کھودی گئی تھی اور یہ خندق جو تھی یہ تقریباً 2.5 سے 3 میل لمبی خندق کھودی گئی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ خندق کھودنا جتنے دوسرے صحابہ کے حصے میں آیا تھا اتنا ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے بھی خندق کھودی تھی. اور اسی خندق کے دوران کافی سارے حالات و معجزات واقعات بھی پیش آئے تھے. تو ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنانے بھی جا رہا ہوں کہ غزوہ خندق کے دوران خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی تھی, بھاری پتھر تھا, بہت بڑا پتھر تھا, وہ آ گیا درمیان میں اور وہ صحابہ سے وہ جو چٹان تھی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو صحابہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو پتھر ہے, یہ جو چٹان ہے, یہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. تو پھر آپ نے جو اوزار تھا, جو کدال تھا وہ لیا اور اس کے ساتھ اس چٹان کے اوپر 3 بار ضرب لگائی. جب آپ نے ضرب لگائی تو پہلی ضرب جب آپ نے لگائی تو اس چٹان میں سے روشنی سی نمودار ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں یمن کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ یمن کی فتح کی بشارت سنائی. جب دوسری بار ضرب لگائی تو پھر آپ نے ایران کی, فارس کی فتح کی بشارت سنائی. اور جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو جو چٹان تھی وہ پاش پاش ہو گئی اور آپ نے روم کی فتح کی بشارت سنائی. اور تیسری ضرب کے ساتھ وہ جو چٹان تھی وہ پاش پاش ہو گئی, ریزہ ریز ہو گئی. اور اسی طرح سے کچھ صحابہ پھر نبی پاسم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے, کیونکہ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس وقت سخت سردیوں کا موسم تھا, جاڑے کا موسم تھا. کچھ صحابہ نبی پاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا بھوک کی وجہ سے برا حال ہے کیونکہ کچھ روز سے کھانا وغیرہ نہیں کھایا. تو صحابہ نے یہ عرض کی اور جب انہوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو جب یہی منظر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا, وہ دوڑے ہوئے اپنے گھر گئے. ان کا گھر وہاں پر قریب ہی تھا. تو وہ گھر گئے اور جا کر اپنی اہلیہ سے عرض کرتی ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو بتائیں. تو ان کی اہلیہ عرض کرتی ہیں کہ جی ہاں, گھر میں تھوڑا سا جو کا آٹا بھی ہے اور ایک بکری کا بچہ بھی ہے. تو انہوں نے وہ بکری کا بچہ بھی ذبح کیا اور کھانا وغیرہ تیار کیا. اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ عرض کرتی ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر کہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے 4-5 ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. ہمارے گھر میں 4 سے 5 ساتھیوں کو کھانا
موجود ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کان میں سرگوشی سے ایسا سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہمارے گھر میں 3 سے 4 ساتھیوں کا کھانا بھی موجود ہے, آپ بھی چلیں اور اپنے 4-5 ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, آپ یہ کیسے کر سکتے تھے کہ خود بھی چلے جاتے اور اپنے 4-5 ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاتے اور کھانا تناول فرما کر کھانا کھا کر واپس آ جاتے؟ آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ آج جابر کے ہاں دعوت پر چلنا ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے جو لشکر کی تعداد تھی, بعض روایت میں آتا ہے کہ 1500 کا لشکر تھا, بعض میں آتا ہے کہ 3000 کا, یعنی کہ 1500 سے 3000 کے درمیان کا لشکر تھا. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا کتنے ساتھیوں کا تھا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. 4 سے 5 ساتھیوں کا کھانا تھا. تو جب نبی پاک نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ کیا بنے گی. میں نے تو عرض بھی کی ہے کہ آپ بھی چلیں, اپنے 4-5 ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں, ہمارے گھر میں 4 سے 5 ساتھیوں کا کھانا موجود ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے لشکر میں اعلان فرما دیا ہے. انسان ہے, پریشان ہو جاتا ہے, تو پریشان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر, تم گھر چلو, جو تم نے کھانا پکایا ہے اس کا انتظام کرو, ہم پہنچ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچے, اور جب آپ وہاں پر پہنچے, نبی پاسم وہاں پر جب لشکر کے ساتھ پہنچے, تو آپ نے اس کھانے میں اپنا لعاب دہن ملایا اور کھانے پر پھونک لگائی, اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھانا چلانے کا حکم دیا. تو انہوں نے وہ کھانا چلایا, تو پورے لشکر نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا تھا. تو کھانے میں اتنا برکت ہو گئی تھی, اور وہی کھانا بتایا جاتا ہے کہ 2 دن مسلسل چلتا رہا. تو یہ واقعہ بھی یہاں پر پیش آئے. تو غزوہ خندق میں اور بھی کافی ساری یہ واقعات معجزات پیش آئے تھے. تو اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ جب کفار آئے, جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا آگے خندق کھودی ہوئی تھی, تو وہ خندق کراس نہ کر سکے. انہوں نے خندق کے دوسری سائڈ پر اپنے خیمے لگا لیے تھے, خیمے گاڑ لیے تھے, تو وہ خندق کراس نہ کر سکے. تو ان میں سے کفار میں سے ان کا ایک سردار تھا عمر بن عبد ود, وہ کسی راستے سے خندق کراس کر کے آیا تھا, تو پھر اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہنم واصل کیا تھا. باقی سب لشکر نے دوسری سائڈ پر خیمے لگائے ہوئے تھے. تو نبی پاک نے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہوا چلا دی. تو جیسے ہی ہوا چلی, تو ہوا کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے, ان کے جو خیمے تھے وہ جڑ سے اکھڑ گئے. تو وہ اس طرح سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے, اور اس طرح سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی, اور کفار کو ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی جان نقصان نہیں ہوا تھا. تو ابھی ہماری گاڑی یہاں پر غزوہ خندق کے مقام پر پہنچنے والی ہے, اور خندق جو تھی وہ خندق ابھی موجود نہیں ہے, کیونکہ 1400 سال گزر چکے ہیں. تو خندق کا بھی کوئی نام و نشان ایسا باقی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ روڈ ہے, بس روڈ والی جو جگہ تھی یہاں پر ہی پہلے خندق ہوا کرتی تھی. وہ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نشاندہی کرا دوں گا. اور اس کے علاوہ وہاں پر چند مساجد بھی بنی ہوئی ہیں, جو سبع مساجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں. سبع عربی میں 7 کو بولتے ہیں, 7 کو بولتے ہیں. پہلے وہاں پر 7 مسجدیں تھیں, تو اسی وجہ سے سبع مساجد کے نام سے بھی یہ جگہ جانی جاتی تھی. اور یہ مساجد جو ہیں یہ بعد میں بنائی گئی تھی, کیونکہ یہ جنگ والی جگہ تھی. تو یہاں پر خیمے تھے, جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا, اور دیگر صحابہ کرام کے جہاں پر خیمے تھے, ان خیموں والی جگہوں کو ایک سمبلائز کیا گیا تھا, ایک علامتی طور پر وہاں پر مساجد بنا دی گئی تھی. تو یہ مساجد جو ہیں یہ بعد میں ترک حکومت نے بنائی تھی, ترکیوں نے بنائی تھی. تو آپ نے جو نفل پڑھنے ہیں وہ جامع مسجد ہے, صرف اس میں نفل ادا کرنے ہیں, نفل پڑھ کے فوراً واپس آ جانا ہے. اور ہماری گاڑی جو ہے اس وقت غزوہ خندق کے مقام پر پہنچ چکی ہے. تمام ساتھی توجہ رکھیں گے, اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے. ابھی یہ آپ کا الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ لیفٹ سائڈ, یہ ادھر سامنے اوپر پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی, اس کا نام ہے مسجد فتح. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جنگ کے دوران. یہ سامنے دیکھیے گا اوپر,
اوپر مسجد ہے مسجد فتح, اور اس کے علاوہ اسی کے سامنے نیچے ایک اور مسجد بھی ہے, اس کا نام ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نیچے والی مسجد نظر آ رہی ہے سب کو؟ کہاں ہے بلا؟ ہاں یہ اوپر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ نے نیچے ہی ٹھہر کر دیکھ لینی, اوپر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پہلے مساجد یہ گورنمنٹ نے اسی وجہ سے ہی بند کی تھی کہ لوگوں کا ہو جاتا ہے رش, پھر ایک دوسرے کو دیتے ہیں دھکے, تو یہ گورنمنٹ نے یہ مساجد بھی اسی وجہ سے سیل کر دی تھی. یہ ابھی یہ مسجد جو ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد فارسی, مسجد فتح, اور یہ جامع الخندق. اور یہ آپ کو جبل نظر آ رہا ہے, جبل کسے بولتے ہیں؟ پہاڑ کو. یہ جبل جو ہے, یہ پہاڑ جو ہے, اس کا نام ہے جبل سلا. کیا نام ہے؟ جبل سلا. سلا کے معنی ہے سجدے میں جھکا ہوا پہاڑ, اور اس پہاڑ کے دوسری سائڈ پر ہی مسجد نبی ہو جاتی ہے. ہم اس وقت بھی مسجد نبی کے بالکل قریب آئے ہوئے ہیں, اور جو خندق تھی نا وہ خندق وہاں پر تھی, ایسے روڈ جاتا ہے سیدھا, تو خندق وہاں پر تھی. تو یہاں پر کوشش کرتے ہیں اگر جگہ ملتی ہے تو یہاں پر انشاءاللہ گاڑی آپ کو اتارے گی. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ٹائم کی دور ہے یہاں سے, اس کے لیے انشاءاللہ بعد میں ترتیب بنائیں گے. تو وہ 170 کلومیٹر دور ہے, 240 سمجھ لیں. تو جی یہ یہاں پر تھوڑا سا رش کا مسئلہ تھا, وہاں پر پولیس گاڑی رکنے نہیں دے رہی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے بھی یہاں پر زیادہ نفل پڑھتے بھی نہیں, کیونکہ یہ میدان جنگ کا میدان تھا, اور اگر نہ پڑھے بھی صحیح صرف تحیت المسجد کے ہی ہوتے ہیں. ابھی ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے انشاءاللہ مسجد قبلتین کی طرف. مسجد قبلتین بھی ویسے انڈر کنسٹرکشن ہے, تو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ وہاں پر کوشش کرتے ہیں, وہاں پر گاڑیاں بہت ہی کم, اگر رکنے بھی دیں تو بہت ہی کم رکنے دیتے ہیں, کیونکہ میں جب سے آ رہا ہوں ابھی ادھر گاڑی کوئی نہیں رکی مسجد قبلتین میں بھی. تو ڈرائیور بھائی بول رہا ہے کہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر روک دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی مسجد قبلتین کی طرف جا رہے ہیں. مسجد قبلتین کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد قبلتین جو ہے اسے 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. یہاں پر ہمارا قبلہ رخ تبدیل ہوا تھا. ہمارا جو پہلا قبلہ رخ تھا وہ کون سا تھا بلا؟ آواز نہیں آ رہی باقی ساتھیوں کی, 1-2 ساتھیوں کی آواز آ رہی ہے. کون سا تھا قبلہ رخ؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی کہاں پر واقع ہے؟ فلسطین میں. بیت المقدس مسجد اقصی ہمارا جو تھا پہلا قبلہ رخ وہی تھا, اسی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, وہ اس سمت میں ہے. تو اب جو ہمارا قبلہ رخ ہے وہ اس سمت میں ہے, یعنی کہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو بنو سلمہ نام کا یہاں پر قبیلہ رہتا تھا, اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے. وہاں پر ایک خاتون بیمار تھی, ان کی عیادت کے لیے, تیمارداری کے لیے, عیادت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے. دیکھیں ایک بات اور بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ تیمارداری کے لیے جانا, عیادت کے لیے جانا بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہاں پر آپ آئے ہوئے تھے, تو نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ نماز دا فرمان لگے, تو دوران ہی نماز وہی نازل ہوئی. کیونکہ نبی پاسم اکثر جب یہاں پر تشریف لاتے مدینہ میں آئے تھے, اور آپ کی ایک چاہ تھی کہ ہمارا جو ہے نا قبلہ رخ وہ بیت اللہ شریف ہو, کیونکہ جو یہودی تھے, کافر تھے, یہ مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ آپ اپنا دین تو نہ لے کر آ گئے ہیں, پر آپ کا جو ہے قبلہ رخ وہ تو وہی ہے جس طرف ہم رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. تو نبی قاسم کی ایک دل میں چاہا تھی کہ ہمارا جو ہے قبلہ رخ وہ بیت اللہ شریف ہو. تو اکثر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر یہی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ رخ بیت اللہ شریف ہو. تو جب ایک روز یہاں پر آپ آئے ہوئے تھے بنو سلمہ کے قبیلے میں, تو دوران یہ نماز وہی نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ اپنا قبلہ رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیجئے. تو دوران ہی نماز آپ نے اپنا جو ہے قبلہ رخ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا. تو یہاں پر ہمارا قبلہ رخ تبدیل ہوا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا ہے جو پہلا قبلہ رخ تھا بیت المقدس وہ اس سمت میں ہو جاتا ہے, اور جو موجودہ قبلہ رخ ہے بیت اللہ شریف وہ اس سمت میں ہے, اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چینج ہوا تھا.
इसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन है। सो गाइस वीडियो हो चुकी है काफ़ी बड़ी, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। मैं आपको सारे मुक़द्दस मक़ामात जो अभी बाकी रह गए हैं उसके ज़ियारतें कराऊंगा इंशाल्लाह। मस्जिद क़िबलतैन, खजूर का बाग़ और अहद का पहाड़ जो है उसके सारे ज़ियारत कराऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम मदीना चलेंगे इंशाल्लाह। आप उसमें मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं इंशाल्लाह।